السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض اوقات ہمیں جملہ فعلیہ کو اسمیہ میں بدلنا پڑتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اسم چاہیے ہوتا ہے تاکہ ہم اس کے اوپر کچھ تبدیلیاں کر سکیں۔ اور ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں بعض اوقات انا کے لیے اسم چاہیے ہوتا ہے۔ تو ایک مثال جو ہے وہ ہے کہ یقولو کا مطلب ہوتا ہے وہ کہتا ہے۔ اگر ہم نے اب یہ یقولو اس کے اندر اس کی ضمیر چھپی ہوئی ہے، یعنی ضمیر اس کے اندر چھپی ہوئی ہے، اس کا اسم ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اگر ہم نے اس کے اوپر انا لگانا ہو تو پہلے ہمیں اس میں سے اسم نکالنا پڑے گا۔ تو اس کا اسم کیا ہے؟ ہوا۔ تو ہم کہیں گے ہوا یقولو، ہوا یقولو، وہ کہتا ہے۔ اب جب ہمارے پاس یہاں پہ ہوا آ گیا تو ہم اس کے اوپر بڑے آرام کے ساتھ انا لگا سکتے ہیں۔ انا ہو، یعنی ہوا کی حالت ہے، نصب چاہیے ہمیں، تو انا جمع ہو بن جائے گا ہوا، انا جمع ہوا بن جائے گا انہو یقولو۔ اب یہ قرآن پاک کے اندر آپ کو سورہ بقرہ کے اندر ملتا ہے انہو یقولو۔ اگر اسی طرح سے ہم نے، بہت آسان ہے، یعنی جو بھی اس کی ضمیر ہے اس کو باہر نکال لیں۔ یہاں پہ کہتا ہوں یعلم، یعلم کا مطلب ہے وہ جانتا ہے۔ اب ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں یعلم سے پہلے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر انا لگا، انا یعلم نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے انا کے لیے ہمیں ایک ایسا اسم چاہیے جس کو ہم، ایسا مبتدا چاہیے جس کو ہم نصب کر سکیں۔ تو مبتدا ہم اس میں سے پھر کیا کریں گے؟ اس میں سے ضمیر اس کی باہر نکال لیں، بن جائے گا ہوا یعلم۔ کیا مطلب ہے؟ وہ جانتا ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر ہم نے انا لگانا ہو تو کیا بن جائے گا؟ انا، اور ہوا کی جو حالت نصب ہے ہو، وہ اس کے ساتھ جڑ جائے گی، انہو یعلم، انہو یعلم ما فی الصدور، بے شک وہی تو ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ سینوں کے اندر ہے۔ اگر میں یہاں پہ کوئی اور استعمال کروں، مثلا یہاں پہ تھوڑا سا اس کو مشکل بنا کے دیکھتے ہیں، تو اگر میں کہوں کہ یہاں پہ یقولون ہے، یقولون، وہ سب کہتے ہیں، تو اس کو اگر ہم نے یہ جملہ کیا ہے؟ فعلیہ ہے، وہ کہتے ہیں، وہ سب کہتے ہیں۔ اس کو جب ہم اسمیہ میں بدلیں گے تو یہ بن جائے گا ہم یقولون، وہ کہتے ہیں۔ اگر ہم نے اس کے ساتھ انا لگانا ہو تو اس کے شروع میں انا آ جائے گا۔ اب ہم کی حالت ہے، جو نصب ہے وہ ہم ہی ہے، تو انہم یقولون، بے شک وہ کہتے ہیں۔ تو یہ ماضی کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، یہ مضارع کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، یہ واحد کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، یہ جمع کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، کسی چیز کے ساتھ بھی آ سکتا ہے۔ ایک اور چیز جو آپ دیکھ لیں وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی آدمی کا نام لینا ہو، جیسے میں یہ کہتا ہوں کہ احمد کہتا ہے، تو وہ کیسے بناتے ہیں؟ اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں، جو کہتا ہے اس کی کیا ہوتی ہے؟ یقولو، تو اس کے بعد میں آتا ہوتا ہے، تو یقولو احمدن، اس کی حالت رفع لگائیں تو یہ اس کا فاعل بن جائے گا، یقولو احمدن، احمد کہتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کہتا ہے، یقولو، اب اللہ حالت رفع میں ہمیں چاہیے، تو یہاں پہ یقول اللہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ اگر آپ نے کہنا ہو کہ
وہ جانتا ہے، یعلم، یعلم، اس کو آپ نے کہنا ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تو جو جملہ فعلیہ ہوتی ہے اس کی ترتیب کیا ہوتی ہے؟ جملہ فعلیہ کی ترتیب ہم نے ابھی نہیں پڑھی لیکن تھوڑا سا یاد رکھ لیں ذہن میں. اس میں فعل سب سے پہلے آتا ہے، اس کے بعد اگر فاعل، عام طور پہ فاعل فعل کے اندر ہی چھپا ہوا ہوتا ہے. اگر آپ نے باہر سے کوئی فاعل لانا تو وہ آئے گا فاعل، اور اس کے بعد اس کا مفعول جو ہوتا ہے، مفعول وہ آئے گا اس پہ. ٹھیک ہے. یعلم اللہ، تو اس کے لیے یعلم، یعلم اللہ، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اگر آپ نے اب اس جملے کو سے ساتھ انا لگانا ہو تو آپ اللہ کو جو ہوگا یہاں پہ لے آئیں گے تو یہ آ جائے گا اللہ یعلم. پہلے تو یہ تبدیلی کریں گے اور پھر اس کے شروع میں انا لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ جملہ فعلیہ کو اسمیہ میں بدلنا ہے تاکہ اس کا ہمیں مبتدا مل جائے. جب ہمیں مبتدا مل جائے گا تو ہم اس کے اوپر انا لگائیں گے. انا لگانے سے مبتدا کی حالت بدل جائے گی، وہ رفع کی بجائے نصب میں چلا جائے گا. بہت ساری مثالیں ہم نے دیکھی ہیں تو اس کے اندر ان اللہ یعلم، بے شک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تو آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ جہاں پہ قرآن پاک میں ان اللہ کے بعد کوئی اگر فعل آ رہا ہو تو ہوتا کیا ہے. عام طور پہ اس کو ریورس کر کے دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ وہ بیسیکلی تھا یعلم اللہ. انا لگانا کے لیے ہم اس کو شروع میں لے آئے ہیں اللہ کے نام کو، اور اس کے اوپر پھر ہم نے زبر لگا دی تو یہ بن گیا ان اللہ یعلم. قرآن پاک کی بہت ساری آیات ہم دیکھیں گے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں، تو اس سے ہمیں کافی ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. اگلے سبق کے اندر ہم الذین کے بارے میں جانیں گے کچھ. الذین کیا چیز ہے، اسم موصولہ، اور اس کے بعد اس کا صلہ کیا ہوتا ہے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.